زنا کو عام کر دیا گیا ہے، لیکن نکاح پہاڑ بن گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے معاشرے میں ایسی چیزوں کو لاگو کر دیا ہے، ایسی غلط چیزیں رواج میں لے آئے ہیں جس کی وجہ سے نکاح آسان نہیں ہے۔ آج منگنی کے نام پر کیا نہیں ہوتا ہے؟ بہت سارے منگنی کرنے والے کے بارے میں معلوم چلا ہے کہ وہ منگنی میں صرف 10 15 20 لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ بتائیے یہ کیا فضول خرچی نہیں ہے؟ کیا کوئی غریب ماں باپ اس کو کر سکتا ہے جس کے پاس 1 لاکھ روپے بھی نہیں ہو، 10 20 50 ہزار بھی نہیں ہو؟ وہ اپنی بیٹی کی شادی کس طرح کرے گا؟ کیا اس کی بیٹی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوگی؟ اس کے گھر میں کون رشتہ بھیجے گا جس کے پاس یہ پیسے مال نہیں ہے؟ آج ہم لوگ نکاح کو ایک بربادی کا ذریعہ بنا دیے ہیں، اور یہ اس کی بربادی ہم سب کو دکھتا بھی ہے، ہمارے نظروں کے سامنے ہے کہ جس نکاح میں اس طرح کے خرافات ہوتے ہیں اس کے رزلٹ میں شادی کے کچھ دن کے بعد ہی لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ لڑائی جھگڑا طلاق تک پہنچ جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ کیا کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو جہیز دے کر کے ہم نام کما رہے ہیں، جھوٹی شہرت کے لیے ہم دوسرے کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ بعض اوقات ماں باپ کا جہیز دینا دنیا ہی میں لعنت بن جاتا ہے، ماں باپ کے لیے اپنی بیٹی کو جہیز دینا دنیا ہی میں لعنت بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کہیں آپ نے ٹی وی دیا، فریج دیا، واشنگ مشین، وہ اس کے دیور کو پسند نہیں، وہ اس کی نانند کو پسند نہیں، وہ اس کی ساس کو پسند نہیں، اب اس طرح سے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ اب کرتے رہے، پنچیتی بیٹھالتے رہے۔ اگر ہم ایک مرتبہ یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نہ جہیز دیں گے نہ لیں گے، تو پھر کیا لوگ کبارہ بیٹھے رہیں گے؟ کوئی دوسری دنیا سے لوگ تھوڑی آنے والا ہے۔ ہم ہی سب تو ایسا کر رہے ہیں نا، ہم لوگ ہی کر رہے ہیں۔ اگر ہم لوگ یہ طے کر لیں کہ نہ جہیز دیں گے نہ لیں گے، کیونکہ یہ شریعت میں نہیں ہے، نکاح جیسے پاکیزہ عمل کو، نکاح جیسے پاکیزہ عبادت کو ہم نے آج ایک سمجھیے کہ اتنا خطرناک، اور میں اس کے بارے میں کیا کہوں، اتنا غلاظت سے بھرا ہوا میں پروگرام بنا دیے ہم لوگ کہ جس کو الفاظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ نکاح کے نام پر ہم لوگ آج کر کیا رہے؟ صرف ایک جو مولوی صاحب کو بلا کر کے وہ نکاح کا جو خطبہ پڑھتے ہیں، ایک سنت کو زندہ کرتے ہیں بس۔ اس کے علاوہ اس میں سینکڑوں بدعت، خرافات اور ناجائز حرام چیز کو شامل کرتے ہیں۔ کیا اس سنت کی کیا حیثیت، کیا ہوگا اس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ جو 6 چیزیں ہیں نکاح میں، اگر اس کو نکاح میں لاگو کر دیا جائے، اس کے علاوہ جو خرافات ہے اس کو بند کر دیا جائے، تو میں خدا کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ نکاح بابرکت ہوگی، اس سے جو نسل ہونے والی ہے وہ انشاءاللہ نیک صالح ہوگی، اور کبھی بھی رشتے میں پھوٹ پیدا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ آپ معاشرے میں نظر اٹھا کر دیکھیں، جتنے بھی اس طرح کے نکاح ہوتے ہیں اس کے چند مہینے بعد ہی ان کے گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے کوئی ایسا نکاح دیکھا ہو کہ وہ سنت کے حساب سے ہوا ہو، شریعت کے مطابق ہوا ہو، اور اس میں اس طرح کی کوئی دنگا فساد اور اس طرح کے مار پیٹ اور طلاق تک نوبت پہنچی ہو، مجھے نہیں یاد آتا۔ زیادہ تر ایسے ہی نکاح کے رزلٹ اس طرح کے خطرناک آتے ہیں جس میں ناچ گانے کے پروگرام کو ترجیح دی گئی ہو، جس میں غلط رسومات کو ترجیح دی گئی ہو، جس میں بدعت خرافات کو جنم دیا گیا ہو، جس سے برائی کو پھیلایا گیا ہو، اسی نکاح کا رزلٹ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے۔ آج
ہم اس بات کو سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس پر فکر کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو یہ ہو رہا ہے، بتائیے سب سے بڑی نکاح جو ہے نسل انسانی کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اسی سے نسل انسانی کو پھیلایا گیا ہے، اسی نکاح کے ذریعے لوگ دنیا میں آئے ہیں، لیکن اس نکاح کو ایک دم غلط چیز بنا دیا ہے۔ آج ہم سنت پر عمل کرنے کو اجنبیت محسوس کرتے ہیں۔ اگر کسی کو سنت بتایا جائے، سنت طریقہ بتایا جائے تو وہ بہت تعجب کے ساتھ اور عجوبہ پن کے ساتھ سنتا ہے، اچھا ایسا بھی ہے۔ آج ہم نے جب سنت کو چھوڑ دیا ہے تو سنت ہمارے لیے مشکل بن گئی ہے، سنت آج ہمارے لیے اجنبی پن بن گیا ہے، سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن گیا ہے، سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے نیا پن بن گیا ہے، سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہے۔ آج آپ سنت کی بات کر کے دیکھ لیجیے کسی پروگرام میں، آپ کو کیا ملتا ہے جواب میں۔ آج ہم پتہ نہیں کس دور میں جی رہے ہیں۔ آج یہی وجہ ہے کہ غریب گھروں میں لڑکیاں کنواری بیٹھی ہوئی ہے، جن کی عمریں 30 سے 35 سال ہو گئی، 40 سال ہو گئی، لیکن اس کے جوڑے کا کوئی لڑکا نہیں ملتا، کیونکہ اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ نکاح کر سکے اپنی بیٹی کا۔ آج جگہ جگہ آپ مساجد میں دیکھیں گے کہ کوئی برا باپ کھڑا ہوتا ہے کہ ہمارے بیٹی کا نکاح ہے اور نکاح کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، لہٰذا آپ ہماری مدد کریں۔ ہمیں شرم نہیں آتی، ہمیں حیا نہیں آتی، اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا کہ یہ حالات کس نے بنایا ہے کہ ایک برا باپ اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے بھیک مانگے۔ کیا بنا دیے ہم آج اپنے معاشرے کو، کیا دے رہے ہیں ہم اپنے معاشرے کو؟ ہماری بیٹی اور ہماری بہنیں کیا سوچ رہی ہوں گی، اس کے لیے ہم نے کیسا ماحول تیار کر رکھا ہے؟ کیا یہی شریعت کا طریقہ ہے؟ کیا یہی سنت ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے؟ اگر آپ سمجھانے جائیں گے تو کچھ لوگ ہیں کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیٹی کو جہیز دیا ہے۔ ایسے لوگوں کے عقل پر ماتم کرنے کا جی چاہتا ہے کہ وہ یہ ایسی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو یہ بات نہیں دکھتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ایک ہی بیٹی تھی؟ ہمیں شریعت سنت سے کوئی مطلب نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے نہیں، ہم کو کیا پتا کہ ایک بیٹی تھی یا 4 بیٹی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹی تھی، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینوں بیٹی فاطمہ کے علاوہ تینوں کو جہیز دیا ہے؟ کبھی ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ کیوں نہیں دیا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیوں دیا؟ ہمیں یہ فکر ہی نہیں ہے، ہم دین کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ہمیں اس بات کی توفیق ہی نہیں ہوتی کہ سنت شریعت کیا ہے، اور اس کو سمجھنا بھی ہے، اس پر چلنا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔